ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم دہرادون میں رینٹ پر رہتے ہیں، ذاتی گھر سہارنپور میں ہے، ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ کوئی دعا بتائیے جس سے ہمارا گھر جلد بک جائے۔ شمیلہ رضوی دہرادون سے سوال کر رہی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کو لکھ کر کے دیوار پر چپکا دیں ٹیپ سے، اور جب بک جائے تو اسے چھڑا لیں اور پھر اسے کسی دریا وغیرہ میں یا ایسی جگہ پر دفن کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آیت کی ابتدا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اور اس کو کاغذ پر لکھ کے کسی دیوار پر چپکا دیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ نابالغ پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ ابراہیم ممبئی سے سوال کر رہے ہیں۔ نابالغ کے اوپر خمس خود اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اگر اس کا ولی ہے تو وہ دے گا، اور اگر ولی نہیں دے رہا ہے تو جب یہ بالغ ہو جائے گا تو خمس اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ چونکہ ہم لوگوں کے ہاں بچے عموماً نہ تاجر ہوتے نہ کوئی ان کے سرمایہ ہوتا، لہٰذا ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچے مالدار بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ان کا سیکریٹری ہوتا ہے جو ان کا بزنس چلا رہا ہے، یا ان کا کوئی ولی و سرپرست ہے جو ان کے کاروبار کو دیکھ رہا ہے، تو بچے کے اوپر خمس واجب ہے۔ ادائیگی کا زمانہ دو ہوتا ہے، یا ولی دے دے یا بچہ بالغ ہونے کے بعد ادا کرے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے نفیس سوال کر رہا ہوں، اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے پانی سے وضو نہ کر سکے، تیمم کرتا ہے، پر وہ بیڈ کے میٹرس کے نیچے ہلکی ڈسٹ ہے اس کے اوپر، یعنی کہ اگر تیمم کر رہا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ پانی جب تک نقصان نہ پہنچائے اس وقت تک تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وضو کرنا ناممکن ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ لیں یا ایک لکڑی کی کوئی تختی لے لیں، اس پر مٹی وغیرہ خاک وغیرہ لگا دیں اور پھر اس کے اوپر تیمم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ کہ ایک انسان اگر کافی غلط کام کر رہا تھا، فراڈ وغیرہ، دوسروں کے ساتھ بغض وغیرہ رکھتا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہے؟ یہ عمل پروردگار عالم کے ذمے، نہ جانے کس کا عمل کون قبول کر لے، کب کر لے، اس کی ذمہ داری۔ بہرحال انسان کو پابند دین ہونا چاہیے، نہ فریب دینا چاہیے، نہ دھوکہ دینا چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ سے اگر بچ رہا ہے تو یقیناً اس کا عمل قابل قبول ہے، اور اگر گناہ کبیرہ کر بھی دیا ہے تو اس کے استغفار کی خبر کسی کو نہیں ہے، وہ خدا جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام تنویر فاطمہ دادا والا ہے، وڈودرا گجرات سے سوال ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر نیو بورن بیبی ٹوائلٹ یا لیٹرین کرے تو کیا وہ پاک ہوتا ہے؟ جب تک کہ باہر کی کوئی چیز پی نہیں رہی، کھا نہیں رہی بچی، تو اس کا پیشاب تو پاک ہے، لیکن پخانہ بہرحال نجیس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈیلیوری کے کچھ دن بعد یا ہم غسل کر کے دعا یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پیریڈ تو چالو رہتا ہے۔ بہرحال دعا اور تسبیح پڑھنے میں نجاست رکاوٹ نہیں بنتی ہے، ہر صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی کسی حالت میں بھی تسبیح، بشرطے کہ خاک شفا کی نہ ہو، موتی اور تسبیح پلاسٹک کی ہو تو اس کے اوپر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کو ایک کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا لڑکا 2 نکاح کر سکتا ہے؟ مرد اگر عدالت برت سکتا ہے تو کر سکتا ہے، بالکل کرنے میں کوئی ان تعدلوا فواحدۃ، اور اگر عدالت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ایک ہی کے اوپر اکتفا کر دی چاہیے۔ کیا آگے بھی کوئی آیت ہے اس طرح سے کہ وہ تم نہیں کر سکتے عدالت، ایسی کوئی ہے؟ بس اسی کا حصہ ہے ان تعدلوا، اگر تم عدالت کر سکتے ہو، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا، منطوق یہ ہوا کہ اگر عدالت نہیں کر سکتے ہو پھر نہیں کر سکتے ہو۔ ان تعدلوا فواحدۃ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہمارے سسرال والے بہت پریشان کرتے ہیں، ہمارے میاں کا حصہ بھی سب لے لیا ہے، ہماری گرہستی برتن کپڑے زیور پہ بھی نیت لگی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی کچھ بھی چھوڑا نہیں،
ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑ رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، کیا کریں، کیسے بچوں کا خرچ پورا کریں؟ اور ہم نے زیور بھی بہاوج کو لے کر سیفٹی میں دے دیا تھا، وہ لوگ بھی ہضم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اور تہمت بھی ہم پر لگاتے ہیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ بہرحال چوری کرنا، غصب کرنا، کسی کے مال کو کھانا، کسی کو ایذا دینا، یہ سب فعل حرام ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں۔ اگر آج کرونا کی وبا سے کوئی مر گیا تو پھر خدا کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا کہ تم کیا لے کے آئے ہو۔ کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، وہ حرام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رشیم خان ہے اور میں کلمہ شریف ہوں، میں کلمہ شریک ہوں۔ میرے پہلی شادی سے میرا ایک بیٹا ہے، میرے شوہر کے انتقال ہو گیا تھا، ان کے جانے کے 3 سال بعد کچھ مسجد کے مولانا صاحب نے میرا دوسرا نکاح کروایا ہے، 2 سال ساتھ رہے، اب مجھے طلاق کا بول رہے ہیں۔ میرے شوہر پیشے سے ڈاکٹر ہیں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ میرے شوہر کے دل میں میرے ساتھ رہیں، کوئی راستہ بتائیے۔ یا ودودوں کی تسبیح پڑھیں اور کثرت سے یا علی ادرکنی یہ بھی 12,000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ نتیجہ سامنے آئے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی نیم از زینب باغوان فرام ستارا، مہاراشٹرا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ میری نانی کا ابھی ہپ ریپلیسمنٹ سرجری ہوئی ہے، پلیز وہ جلدی سے ریکور ہو جائیں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ سورہ الحمد کو روزانہ 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پر یہ دم کر کے پی جائیں جی۔ اور یا کوئی دوسرا دم کر کے انہیں دے دے، وہ پی جائیں، اور اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ کر کے 70 مرتبہ اپنے اوپر وہ دم کریں، انشاءاللہ بہت جلدی شفا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہم نے عمرہ حج کیا ہے پر پیسہ نہ ہونے کے کارن فرض حج نہیں کر پائے تو کیا ہوگا؟ حج اس وقت واجب ہوتا ہے جب استطاعت ہو، اور عمرہ بھی اسی وقت واجب ہوتا ہے جب عمرے کے استطاعت ہو جائے۔ اگر عمرے کے بقدر ان کے پاس پیسہ تھا، عمرہ کر لیا ہے تو حج واجب نہیں ہوا ان کے اوپر ابھی، جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب پیسے ہو جائیں گے اور بقیہ بھی شرائط ان کے لیے فراہم ہو جائیں تو اس وقت حج واجب ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے، میں اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ میرا سوال ہے کہ اگر اسکول میں ڈانس کرواتے ہیں تو کیا وہ کرنا جائز ہے؟ آپ میرا سوال کا جواب کب دیں گے؟ آج دے رہے ہیں جی۔ ڈانس حرام ہے، عورت کے سامنے تو ڈانس کر سکتی ہے، لیکن اسکولوں میں نہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ تو کوئی اسلامی تہذیب کا وہاں خیال رکھا جاتا، لہذا ڈانس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ وبا کرونا وائرس کا پھیلنا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی نشانی ہے؟ میرے 2 سوال اور ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور کا وقت قریب آئے گا تب 1 مہینے میں 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہوں گے۔ اس سال ہوئے ہیں بھی ہیں بقول ان کے، یہ کس کتاب میں موجود ہے پلیز بتائیے۔ ایک اور سوال ان کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 اعداد ہیں، اس دنیا کی آبادی ہر 7 مہینے 5 مر جائیں گے، کچھ بیماریوں سے مریں گے اور کچھ جنگوں میں مر جائیں گے، جیسا کہ آج کے دور میں کنٹریز میں تناطنی چل رہی ہے۔ قبلہ یہ اور بتائیے کہ یہ عدد سے کیا مراد ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی علامت ظہور ہیں اس میں سے کچھ حتمی ہیں جو ہو ہی کے رہیں گی، مثلا سفیانی کی آمد ہے، میدان بیضا میں اس کا دھس جانا ہے، مگر کچھ چیزیں وہ ہیں جو حتمی نہیں ہیں جی۔ لہٰذا ظہور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ علامتیں جو حتمی نہیں ہیں وہ اگر کہیں کے اوپر نظر آ رہی ہیں تو اس کے معنی نہیں ہے کہ قطعاً امام ظاہر ہو رہے ہیں یا حضرت کا ظہور ہو رہا ہے، مگر دعا دلی یہی ہے کہ حضرت جلد سے جلد تشریف لائیں۔ الہی آمین جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیوی کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا کروں؟ آپ
کچھ عمل بتائیے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مقصد یہ ہے کہ ایسی گھر میں تربیت ہونی چاہیے دینی کہ جس میں حرام اور حلال کا پتہ ہو. نامحرم کے ساتھ بیوی کا کسی کا بھی جانا، وہ جب طلاق شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جو لے کر گیا ہے وہ بھی گنہگار ہے. اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بناتے. اور یہ بات تجربے میں آ چکی ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی پرندہ کسی گھر کے اندر آ کے انڈے نہیں دیتا ہے. پہلے آ کے واش کرے گا، پھر جائے گا، پھر تنکا لائے گا، پھر نر آئے گا. پھر یہ اتنا قربت ایک دن میں نہیں ہوئی ہے کہ وہ لے کر کے کسی کی بیوی کو چلا جائے. یقیناً انہوں نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے. پہلے یہ اپنے گھر کی دینی طور سے اصلاح کریں، پھر اس کے بعد ایسے مواقع فراہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر ہم زیارت عاشوراء کچھ حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو پہلے ہم 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، پھر زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں. سوال یہ کہ ہم زیارت کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر؟ آداب زیارت تو یہی ہے کہ انسان کھڑے ہو کے پڑھے، لیکن جیسے بہت زیارت جامعہ ہے اور بہت سی زیارت رسول اللہ بعید ہے، وہ اتنی طولانی ہے، آدمی نہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے ہسبینڈ مجھ سے 2 مہینے سے بات نہیں کر رہے ہیں. میں میری امی ابا کے یہاں ہوں 2 مہینے سے. بتائیے کوئی میں کیا کروں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ان کے شوہر اگر ہماری اس بات کو سن رہے ہیں تو بے سبب اپنے کو گنہگار بنا رہے ہیں. شریعت نے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیویوں کے مسائل میں نرم رہو. قرآن کی آیت موجود ہے، من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. تو محبت کا بھی ثبوت ہونا چاہیے اور رحمت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. بول چال بند کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. چہ جائے کہ بیوی ہے تو بدرجہ اولا یہ گناہ کبیرہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، پلیز دھیان دیجیے گا. میں بہت پریشان ہوں اپنے دماغ سے. میں بہت شکی ہوں. میری ایسی حالت ہو گئی کہ جو گناہ ہم نہیں کیے ہیں اس پہ بھی دل کہتا ہے کہ کیا ہے. میرے ذہن میں ہے کہ ہم نے اپنے بھتیجوں سے، بھانجوں سے اور بھی بہت سے لوگوں سے زنا کیا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو کیا ہم اپنے بچوں کی شادی اس سے لڑکے لڑکی سے کر سکتے ہیں؟ ہم پوری یاد کرنے کی کوشش کیا ہے پر یاد نہیں ہے ہمیں. قرابت داروں میں نہ کریں اور اپنے گناہوں کو ظاہر بھی نہ کریں. استغفار کریں پروردگار عالم سے کہ انہوں نے جو، چونکہ روایتوں میں ہے کہ جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں قبر میں بھی پروردگار عالم ان کو نہیں رکھے گا اور وہ وہاں سے وادی برہوت میں منتقل کر دیے جائیں گے. نعوذ باللہ. Nowadays, what should be the distance between namazis while standing to offer namaz in Jamaat from Akhtar Ali, Sadhaura district, Yamuna Nagar, Haryana? آج کل جو ڈسٹینس ہے نماز جماعت میں کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا ہونا چاہیے؟ 1 میٹر بتایا گیا ہے. جی، اس میں نماز جماعت ہو جائے گی. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. My question, from now onwards offer wajib namaz regularly, but from the age of 14 till recent times I have not offered wajib namaz regularly. So if I have to offer all unprayed namaz from the age of 14 till date, or Almighty Allah subhanahu wa ta'ala through its book or through our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or imams alayhi salatu wasalam given any rule or saying for this cause? Please answer, because I feel mentally disturbed for those unoffered prayers. انہوں نے 14 سال کی عمر سے بہت سی نمازیں ان کی قضا ہوئی ہیں، تو اس کو بس مختصر ایک اندازے سے یہ طے کر لیں کہ اتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی اور اس کو ادا کر لیں. اور اب جب شروع کر چکے ہیں تو اب نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو تخمینہ لگا لیں اور اندازے سے دھیرے دھیرے ادا کر لیں. جتنی قضا ہو اتنی ہی پڑھنی ہے. کوئی 4 رکعت نماز پڑھ کے پوری نمازیں معاف نہیں کروا سکتے. ایسا تو ہے بھی نہیں.
جی ایسا تو ہے بھی نہیں کہ ہر ایک سال رمضان وہ مبارک میں رمضان میں تو خیر جی جو صحیفہ نماز میں میں نے لکھا ہے جی کہ اس نماز کی اگر حقیقت ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے لیٹ پیمنٹ کیا ہے، جی پیمنٹ کرنا پڑے گا، جی مگر جو لیٹ کیا ہے اس کی آپ کو بھرپائی ہے۔ ہاں بھرپائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ امام زمانہ عجل تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ واجبات پر عمل کریں، حرام سے اپنے کو بچائیں، بس۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مائی سسٹر از ناٹ گیٹنگ میرڈ اینڈ شی از آلسو ہیونگ ٹربلز ان ہر جاب۔ ان کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی اور جاب بھی نہیں ان کو مل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جاب کے لیے یہ روزانہ سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور آل عمران کو لکھوا، سورہ آل عمران کو لکھوا کر کے وہ اس کا تعویذ پہن لیں، انشاءاللہ رشتے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے تو ایک کلپ ہے حدیث قصہ سے متعلق، خود ہماری ہی ہے، جی جو یوٹیوب پر پائی جا رہی ہے، وہ اس کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اس کے مطابق حدیث قصہ کو جس شرائط سے پڑھنا ہے پڑھیں، انشاءاللہ جلد رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کہیں بھی کام کرتی ہوں وہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے ہیں سر، میرے امی ابو نہیں ہیں، مجھے غریب سے ہوں، میں غریب ہوں اور 10ویں پاس ہوں۔ یہ کچھ وظیفہ چاہتی ہیں شاید۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ ہر روز 2 رکعت نماز پروردگار عالم سے استعانت یعنی مدد کے لیے پڑھیں۔ جی قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جی روزے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ 2 رکعت نماز ہر روز پڑھیں حاجت کی، نماز صبح کی طرح سے، انشاءاللہ پروردگار عالم اسی نماز کے صدقے میں ان پر کرم کرے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم گجراتی مومن جو کسی نایاب جعفری کی بیعت میں ہیں ان کے لڑکے کا رشتہ اپنی لڑکی سے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ صرف ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہی مانتے ہیں۔ محمد جعفر نے جعفر صادق علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جب ہم نے پوچھا کہ کیا آپ سید ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں مومن ہوں۔ اصل رشتے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو کفو نہیں ہے اس سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی اگر کوئی ہمارے 12 امام کو نہیں مانتا اور صرف 6 امام کو مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہاں سے لڑکی لانا ہے تو لا سکتے ہیں، لیکن اگر لڑکی دینا ہے تو پھر ایک 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والی لڑکی ایسے شوہر کی زوجہ بنے جو 6 امام کو مانتا ہے، یہ کفو نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی 6 امامی کی لڑکی لا رہا ہے تو اس سے وہ 12 امام کا عقیدہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن اگر 12 امام کا عقیدہ رکھنے والی لڑکی ایسے 6 امامی کی زوجہ بنے گی تو اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ فاسد العقیدہ ہوں گے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام نوشاد احمد ہے، میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ خنزیر کا نام لینا کیا حرام ہے؟ نہیں بھائی، قرآن مجید کے اندر نام آیا ہے سور کتے کا، لہذا آدمی تلاوت کرتا ہے سور نام لے لینے سے اور کتا نام لینے سے اور نجس آدمی کا نام لے لینے سے یا نجس چیزوں کا نام لے لینے سے کوئی مذائقہ نہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں علی گڑھ سے ہوں۔ میری بیٹی جو کہ 2 مہینے کی ہے، ہم اس کو اگر کبھی گھر سے لے کر جاتے ہیں فار ایگزامپل کسی ریلیٹیوز کے یہاں، تو وہ گھر آ کر بہت روتی ہے اور بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ پوری رات روتی ہی رہتی ہے، اس کو چین نہیں آتا ہے۔ پلیز کوئی دعا بتا دیجیے۔ بھائی اس پر لیلاف پڑھ کر دم کیا کریں اگر نظر بد کا خوف ہے، جی اور ورنہ اگر ہو سکتا ہے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں جی کہ بچی کیوں روتی ہے، جب باہر جاتی ہے تو روتی کیوں ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ دیکھے گا اور وہ ہو سکتا ہے کوئی دوا تجویز کرے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سر میری میرج کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ میری عزت نہیں کرتے، ہمیشہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور دوسری لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ میں جب منع کرتی ہوں تو میرے پر غصہ کرتے ہیں، پوری رات بھر دوستوں میں رہتے ہیں،
سوچتی ہوں کہ میں ان کو چھوڑ دوں، لیکن پھر اپنی بیٹیوں کا خیال آتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الہ آباد سے سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود خاتون کے سوال سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہیں، جی، تو ان کے شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے خاطر وہ اس قسم کی روش کو چھوڑ دیں، ورنہ جب ان کے بچے جوان ہوں گے تو وہ اپنے باپ کی جب یہ روش دیکھیں گے تو پورا خاندان غرق ہو جائے گا گمراہی اور گناہ میں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر وہ میری آواز کو سن رہے ہیں تو پرہیز کریں، نامحرم سے گفتگو کرنا، نامحرم لوگوں سے رابطہ کرنا، اپنے گھر میں رات میں آنا، یہ سب حرام ہے۔ پروردگار نے جعل اللیل سکنا، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آوارہ گردی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام رانی اختر ہے۔ میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کو حج کروا سکتی ہے کیا؟ بالکل کروا سکتی ہے حج، کوئی بھی کسی کو حج کا مستطیع بنا کر کے بھیج سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محمد احسان انصاری گیا سے۔ میرا سوال یہ کہ میرے دکان پر کوئی کام نہیں چلتا، کچھ پریشانی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میری دکان پہ گراہک نہیں آتے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جب دکان پر یہ جائیں تو 2 رکعت نماز دکان پر فوراً کھولنے کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ 2 رکعت نماز ان کی دکان میں برکت کا سبب بنے گی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی والدہ زندہ ہیں تو ان کو یہ راضی کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ان سے راضی نہ ہوں۔ ماں باپ کی ناراضگی انسان کی روزی میں کمی کا سبب بنتا ہے، اور اگر ان کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے سورہ فاتحہ اور تلاوت کریں تاکہ وہاں سے وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسری چیز جو بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ جب روزی کم ہو جائے تو چاہیے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ 5 بندے مومن کو جو نمازی ہو، روزے دار ہو، اس کو کسی ہوٹل میں کھانا کھلا دیں یا اپنے گھر میں بلا کر کے اس کی دعوت کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی نیم از محمد حیدر۔ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام کرنا جائز ہے اور اس سے کمایا ہوا پیسہ پوری طریقے سے جائز ہے؟ کیونکہ جو لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کام کرتے ہیں اس کو بہت خراب بھی سمجھتے ہیں کچھ لوگ۔ لوگوں کے خراب سمجھنے سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے، اگر شریعت کے دائرے میں وہ کام ہے تو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ Regular viewer of your channel, thank you so much. It's your channel also, my dear brother. Problem is always remains ill health, trying too much but can't save money, can't increase income. Please give solution. یہ بہت چینل متواتر دیکھتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور پیسے نہیں بچتے ہیں، کچھ انکم بڑھ جائے، ان کی برکت ہو، اس کے سلسلے میں کچھ دعا۔ بس وہ یہ بھی وہی استغفار کریں کثرت سے، 10 تسبیح، 5 تسبیح، 20 تسبیح، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور نماز صبح کے بعد سوئیں نہیں بلکہ طلوع آفتاب تک جگتے رہیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید انکل۔ علیکم السلام۔ میرے یہ 3 سوال ہیں کہ روزانہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالتے ہیں، اس پیسے کو جو ہمارے پورے سال کا خمس نکلتا ہے، یہ صدقے کی رقم کو خمس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں؟ صدقہ امام عصر نہیں استعمال کریں گے، سہم امام استعمال کریں گے، تو صدقے کو سہم امام میں شامل نہیں کیا جائے۔ سہم امام ایک محترم رقم ہے، صدقہ ایک اس سے کم کا مرتبہ، اگرچہ امام کی سلامتی کا صدقہ ہے لیکن وہ مومن نادار کا حق ہے اور خمس امام کا حق ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والے پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہمارے گھر والے پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ مقامی علماء کا وہاں کے اوپر کلاس لگنا چاہیے، درس ہونا چاہیے، ہفتے میں لوگوں کو بلا کر کے اہمیت نماز کے اوپر تقریریں ہونی چاہیے، پھر لوگ پڑھنے لگیں گے، اور وظیفے سے نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارا کاروبار
مستقل طور پر نہیں چل پاتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے، یہ بھی آپ نے بتایا. وہی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، استغفار کریں. السلام علیکم سر. علیکم السلام. آج میں بہت خوش ہوں، آپ کا نمبر ملا مجھے. میں چینل ون کو سارا دن رات دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ، اسی طرح دیکھتے رہیے. اور انشاءاللہ ہم سب کے حق میں، خاص طور سے ہمارے علماء کے حق میں، مراجع کرام کے حق میں، اور تمام مومنین و مومنات کے حق میں دعا کیجیے. I am calling from Africa and you don't pick up my call. I wanted to ask Maulana a question within one of his answer. آپ جو نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ کال کیجیے، یا تو واٹس ایپ بھیجیے یا ای میل بھیجیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am Tanveer Hussain Saraiya, Bihar from Bihar. I have two questions. Please guide the way to have 100% concentration while having prayers. It's just my opinion. Maximum people don't have full concentration while having prayers. کوئی ایسی بات، ایسی دعا بتا دی جسے 100% نماز میں دل لگے. شہید صدر کے لیے ہے کہ شہید صدر نماز پڑھاتے تھے تو نماز سے اذان ہو جاتی تھی، اقامت ہو جاتی تھی، وہ بیٹھے رہتے تھے سر جھکا کے، اور اچانک اٹھ جاتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے تھے. تو کسی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں جب نماز کی تکبیر کہتا ہوں اس کے پہلے قبر ہے، محشر ہے، خدا کے سامنے حاضری ہے، اپنے ایک ایک چیز کا ہم کو حساب دینا ہوگا. یہ سب تصورات جب کرتا ہوں تو وہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز پوری یاد الہی سے انجام پا جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. What importance does نماز میت plays for demise soul? نماز میت کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ نماز میت جیسا کہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک گنہگار شخص تھا اور 40 آدمیوں نے جا کر کے اس کے جنازے کے اوپر نماز اس زمانے والی ادا کی. اور وہ نماز کیا، وہی جو ہمارے زمانے میں دعا ہے کہ پالنے والے لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار عالم نے اور جناب موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، اگرچہ یہ گنہگار تھا لیکن مجھ کو اچھا نہیں لگتا کہ میں 40 آدمی کو جھٹلا دوں، لہٰذا میں بھی معاف کرتا ہوں اس کو. لہٰذا اگر مومنین نے جا کر کسی جنازے کے اوپر نماز پڑھ دی تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ان نمازیوں کو جھٹلاؤں گا نہیں. لہٰذا اللہ ہم سب کی دعا کے صدقے میں اس کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کلثوم فرام لداخ کارگل. جناب میرا ایک سوال ہے. میں آج روزہ بہتا تھا لیکن شام کہیں 5 بجے مجھے پیریڈ آ گیا تو مجھے کیا روزہ رکھا تھا پیریڈ بیچ میں آ گیا؟ روزہ باطل ہو گیا ہے. جی اگر واجب رہا روزہ تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عابدہ ہوں. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. میرے ہسبینڈ نشہ کرتے ہیں، میرے منع کرنے کے باوجود نشہ نہیں چھوڑتے. اب اگر شراب خدا نخواستہ پیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فعل حرام نہ کرے. اور نشہ سے مراد اگر ہے تمباکو ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تو بھی انسان کو چاہیے کہ بیوی کی خوشی کے لیے ایسے عمل نہ انجام دے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ پایا جاتا. اور اگر نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ شراب ہے تب تو مرنے کے بعد عذاب شدید ہے. بہتر یہی ہے کہ اب سے توبہ کر لیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں فیض آباد سے ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں اور ہم اپنے سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میرے گھر میں 2 سسٹرز ان لا یعنی ان کی نندیں بھی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور شوہر بھی میرا سپورٹ نہیں کرتا ہے. اب دیکھیے گھریلو مسائل ہیں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مشکلات بہت دنوں نہیں آتی. ان مع العسر یسرا. اگر ہو سکے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی بنا کر لایا ہے، لہٰذا اس کے حق کا احترام کرے، اور گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہیں کے اوپر دوسری جگہ فاصلے کے اوپر گھر وغیرہ لے سکتا ہو تو لے لے. بہرحال ایک طرفہ کسی بات کو سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا جاوید بھائی اور میں فیروز حیدر لکھنؤ سے ہوں.
اللہ ون چینل کو دن رات ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا، اگر کسی پیش امام کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، نماز کے لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہا ہو اور ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہماری نماز اس پیش نماز کے پیچھے ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے؟ اگر انہوں نے کوشش کی تھی اور اس کے بعد نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اجمی یعنی جو لوگ عرب نہیں ہیں ان کے تلفظ میں بہرحال عربوں جیسی شان نہیں پیدا ہو سکتی ہے، ان کی اقتداء کی جا سکتی ہے، ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ بلال علیہ السلام کا ذکر ہی ہے کہ بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اس کے باوجود پیغمبر نے ان کو اپنی اس ذمہ داری سے علیحدہ نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لفظوں کا ٹھیک سے ادا نہ کرنا نماز پہ کوئی اثر ڈالتا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ تلفظ نماز میں قرات کی بحث میں لکھا ہوا ہے کہ صاد زاد توسو وصل بالسکون، ان تمام آداب تجوید کو سیکھنا چاہیے، بحد ضرورت جتنا ہے اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ عمر قضا نماز کیسے پڑھنی چاہیے یا قضا عمری کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے اپنی نمازیں چھوٹی ہیں اسی اعتبار سے نماز کو انجام دے دینا چاہیے۔ مستحب قرار یہ دیا ہے کہ ظہر سے شروع کرے اور صبح کے اوپر تمام کرے، لیکن اگر روزانہ کی صبح سے شروع کر کے اور مغرب عشاء تک لے آئے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ذوالفقار مستری ویسٹ بنگال سے، میری 5 سال کی بیٹی ہے، میں دوسرے بچہ لینا چاہتی ہوں، یعنی دوسرا بچہ چاہتی ہیں۔ بہترین عمل یہی ہے کہ ایک مومنہ نے 40 دن تک حدیث قصہ پڑھا تھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو اولاد دے دی، لہذا حدیث قصہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گی۔ اگر جو جن دنوں میں عورت نہیں کر سکتی اس دن بھی حدیث قصہ پڑھ سکتے، حدیث قصہ پڑھنے میں کوئی ذائقہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm a Muslim girl and I'm really too confused. I want to know that is staying in a relationship in Islam was haram or wrong. بغیر شادی کے کسی کے ساتھ میں رابطہ رکھنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور آج کل بھی حرام ہے، دنیا کے قانون میں بھی حرام ہے جی، ورنہ وہ زنا کے اوپر جو کیس کیوں بنائے جاتے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا نام گلزار سبحانی ہے۔ آپ کا چینل مسائل زندگی دیکھ کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ میرا سوال یہ کہ بچوں کا جنم دن منا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال محفلیں کرنی چاہیے، قصیدہ خوانی کرنا چاہیے، اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو گفٹ بھی دے دینا چاہیے، کوئی مزہ۔ لڑکیاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں تو کیا یا کھول کے پڑھنا چاہیے؟ عورت کے لیے آداب نماز بالکل الگ ہے مرد سے۔ عورت کے لیے کہ ہاتھ ایسے رکھے، عورت کے لیے یہ ہے کہ صاحب جب وہ رکوع میں جائے تو اس کے رکوع سے جب اٹھے تو اس کا انداز اور ہے، سجدے سے جب اٹھے قیام کے لیے تو گھٹنوں کے اوپر رہے، تشہد کا انداز الگ ہے، لہٰذا عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب وہ مستحب پر عمل کرے تو ہاتھ کو سینے پر رکھ لے، اگر کھول کے بھی پڑھے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ کو باندھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، باطل ہو جائے گی نماز۔ جی، ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف شادی کے 1 مہینے بعد اپنے گھر چلی گئی، 29 دسمبر 2016 کو اپنی ماں کے ساتھ۔ محرم بعد آئیں گے لیکن آج تک نہیں آئی، اسے بلانے میں 4 ٹائم گیا تو وہ اور اس کی ماں جھگڑا کر کے مجھے بھگا دیا، اور میری وائف مجھے اور میرے اولڈ ایج پیرنٹس کو گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، بولی ممبئی آ کے رہو، لیکن میں جاب دہلی میں کرتا ہوں، میرے والدین ضعیف ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن وہ آج تک نہیں آ رہی ہیں، پہل کرتا رہا 5 سال سے، لیکن اس کے گھر سے کوئی پہل نہیں ہوئی، سب بھاگتے رہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رضوی صاحب ہیں، دلی سے سوال کر رہے ہیں۔ وہاں کے مقامی علماء سے رجوع کریں تاکہ اس مسئلے کو طرفین کے سنیں اور اس کے مطابق عمل ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر راستے میں مچھی راستے میں گر جائے
تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ مچھلی زندہ مردہ سب زمین میں اگر گر گئی ہے تو اٹھایا جا سکتا ہے. جی اگر ان کی مراد مچھلی سے مراد مچھلی ہی ہے جی یا اور ان کی زبان میں مچھلی کچھ کہا جاتا ہے. جی بظاہر اگر جو چیز بھی کیلا گر جائے تو اٹھا سکتا ہے, سیب گر جائے تو اٹھا سکتا ہے. پاک کر کے ہاں, پاک کر کے مچھلی گر جائے اٹھا لے تو لے جائے گا, غوطہ کرے گا, دھوئے گا, بنائے گا, کاٹے گا, تو مذائقہ نہیں ہے کوئی, اگر مراد ان کی یہی ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام قبلہ. مائی نیم از علی عابدی, آئی ایم فرام لکھنؤ. میرا سوال ہے کہ کیا نوحہ مرثیہ پڑھنا دین کا حصہ ہے یا فقط گلوکاری ہے, فن ہے یا سخن ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ میرے ایک دوست کا ایسا ماننا ہے کہ نوحہ خوانی فقط گلوکاری ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے, یہ تصور غلط ہے کہ نوحہ اور قصیدہ یہ گلوکاری ہے. نہیں, ہر آدمی نوحے بھی مفکی ہوتے ہیں. آپ نے رسم اگر بنا لیا ہے واہ واہ کرنے کی تو آپ کیوں واہ واہ کرتے ہیں, آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ ورنہ نوحہ اور مرثیہ یہ سب کے سب آداب اہل بیت میں سے ہیں. ان کے گھروں میں مجلسیں ہوتی تھیں, وہ مراثی پڑھنے والے مرثیہ پڑھتے تھے, اشعار پڑھنے والے اشعار پڑھتے تھے. اہل بیت روتے تھے, پردے ڈالے جاتے تھے, خواتین کے ہچکیوں کی آواز آتی تھی. یہ گلوکاری نہیں ہے, عین عبادت ہے. اور جہاں تک ممکن ہو سکے تاکید کی گئی ہے کہ اگر مجلسیں بڑی نہیں ہو رہی, اپنے گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ان کے درمیان اہل بیت کا مرثیہ اور قصیدہ محفلوں کے مناسبت سے پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میری 29 جنوری کو ایگزام ودھان پریشد میں ہے, میری نوکری لگنے کا دعا بتا دیجیے. افسانہ پروین پٹنہ سے سوال کر رہی ہیں. دیکھیے, سب سے اچھا ہے کہ توسل, دعائے توسل پڑھیں, اور امام ائمہ طاہرین علیہ السلام توسل کے ذریعے سے ان کی مراد کو مستجاب فرمائیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب, میرے 2 لڑکے ہیں, ان کی عمر 5 اور دوسرے کی 3 سال ہے. صحت ٹھیک نہیں رہتی, اچھے علم والے بنانے کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے. پہلے تو ان کی صحت کے لیے روزانہ صدقہ نکالیں, قربانی کریں, عقیقہ کر لیں, اور اس کے بعد دعا کریں. ماں باپ کی دعا صحیفہ کاملہ میں ہے, والدین کی دعا اولاد کے لیے, وہ پڑھیں. انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ صحت مند بھی ہوں گے اور ترقی بھی کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب السلام علیکم, میں بہار گیا ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. تحریمہ باندھ کر کے نماز پڑھنا صحیح یا بنا تحریمہ باندھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. جی. نماز کے رکن میں سے ہے تکبیرۃ الاحرام, قیام متصل برکوع, رکوع, دونوں سجدے, یہ 5 چیزیں ہیں. نیت 1, تکبیرۃ الاحرام 2, قیام متصل برکوع 3, رکوع 4, دونوں سجدے 5. بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز نہیں ہوتی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں دہلی سے روشنی. میرا طلاق کو 1 سال ہو گیا ہے اس دسمبر, اور اب جب طلاق ہوا تو میری جاب کرتی تھی, مجھے چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی, ورنہ جاب سے ہٹا دیا جاتا. پھر کچھ پرابلم کی وجہ سے عدت نہیں کر پائی. کیا عدت کرنا ضروری تھا اس حالت میں؟ وہ عدے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ طلاق کے بعد 3 مہینے 10 دن عورت شادی نہیں کر سکتی ہے. اگر اس وقفے میں انہوں نے شادی نہیں کی ہے تو بس عدت تمام ہو گئی, کافی ہے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب, کیا ہم انگلش والا ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے یوز کرنے سے ناپاکی تو نہیں ہوتی؟ یہ خود ہی وہ طے کر لیں کہ نجس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, یا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ خود ان کے اوپر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام فردوس کاظمی ہے, میں بستی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعرات کو کھچڑی نہیں بنانا چاہیے؟ بہرحال غذاؤں کے لیے تاکید نہیں کی گئی ہے کہ کون سی کھائے اور کون سی نہیں کھائے, جو آپ ہضم کر سکتے ہیں. بہرحال حلال چیز ہونی چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. دنوں کی کوئی تعین غذا کے لیے, اور آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہونی جو بس نقصان دہ نہ ہو. السلام علیکم. السلام. پلیز ہمارے سوال کا جواب دیجیے.
کب سے میسج کر رہے ہیں, آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے ہیں, معذرت چاہتے ہیں, آپ کا سوال پہلی بار آیا ہے, میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچا دوں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں آیا. ہماری بیٹیوں کی شادی کو لے کر یہ شرط ہے کہ وہ اسلامی شادی سادہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ نامحرم مردوں کے سامنے شادی والے دن میک اپ میں نہیں آنا چاہتی ہیں. یہی ان کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن کا گناہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ شادی میں میک اپ بھی ہوتا ہے اور نامحرم رشتہ دار آتے ہیں, سب کے سامنے آنا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. یقیناً وہ لڑکیاں دیندار ہیں تو میک اپ شوہر کے لیے کیا جائے گا. عورتوں کے بیچ میں میک اپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, رونمائی جسے کہتے ہیں, جی. وہ قطعاً غلط ہے. اور نامحرم کے لیے دیکھنا بھی حرام ہے اور گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع فراہم نہ کریں. بس وہ عورتیں آئیں اور عورتیں آ کر کے دیکھیں ایک دوسرے کو. مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ رشتہ ہے جائز کا تو دیکھ سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک کویشچن ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ میں نے بچپن سے سنا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا اور اللہ کے اس نے نافرمانی کی جناب آدم کو سجدہ نہ کر کے, مگر میرے ایک فرینڈ نے کہا کہ ابلیس فرشتہ ہونے سے پہلے جن تھا. نہیں, جن ہی ہے. قرآن مجید جن کہتا ہے, جی. فرشتہ نہیں ہے. نہ تھا نہ ہے بلکہ جن ہے. قرآن مجید کی آیت صراحتاً موجود ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. چاہتا میں حجت الاسلام کا اپنی جانب سے, اراکین چینل ون کی جانب سے, آپ تمام کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے. اس دعا کے ساتھ کہ اس پینڈیمک اور وبا کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات, تمام ناظرین کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے امام کو جلد سے جلد الہی آمین. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.